السلام علیکم جی۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس ہوا آصف زرداری صاحب کی صدارت میں، اور اس کے اندر پارٹی کے تمام ارکان نے، میرا مطلب ہے جو ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے ان کی، یا جو بھی ان کا جو کور گروپ ہوگا، انہوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا کو بتایا گیا کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے اور ہم اس کے حامی نہیں ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ پاکستان کے قومی معاملے کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان میں ہونے والی کسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی کسی قومی جماعت نے کوئی نقطہ نظر اپنایا ہے۔ اچھا، پہلا موقع ہے، اس لیے بھی ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور سیکیورٹی فورسز نے بھی پریس ریلیز جاری کرنا شروع کر دی تھیں کہ انہوں نے فلاں دہشت گرد کو قتل کر دیا ہے، اطلاع ملی تھی، اور جس طرح پولیس کی اور سیکیورٹی فورسز کی ٹپیکل ہوتی ہیں پریس ریلیزز، وہ جاری ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد جو تھا، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر ایک پاکستان کے جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں پاکستان فوج کے، ان کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی گئی یا خبر پھینکوائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ وہ کابل کے دورے پر تشریف لے گئے ہیں، سرینا میں انہوں نے بیٹھ کے پھر چائے نوش فرمائی ہے، اور وہاں پہ کچھ ملاقاتیں فرمائی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں یہ طے ہوا ہے کہ جو لوگ، کچھ لوگ ٹی ٹی پی کے، جن کو پاکستانی عدالتوں سے سزائیں دی جا چکی ہیں، اور اس کے اندر سزائے موت بھی شامل ہے کیونکہ دہشت گردی کا ایشو تھا، ان کو معافی دے دی گئی ہے اور ان کو افغانستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تعداد 3 یا 4 تھی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 250 لوگ تھے۔ اب اتنا ڈیفرنس ہو نہیں سکتا فگر کے اندر نا، لیکن چونکہ آفیشیل ذریعے سے نہیں آئی تھی کوئی کنفرمیشن یا اس کی ڈینائل، تو ہم دونوں فگرز کو ہی درست تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم 3 یا 4 کے اوپر بھی بات رکھیں تو وہ جو سزا کی معافی ہوتی ہے وہ صدارتی پریزیڈنشل پارڈن ہی ہو سکتی ہے، جب پاکستان کی عدالتوں نے سزا دے دی ہو، اور اس پریزیڈنشل پارڈن کے بعد جو ہوتا ہے، جس طرح کہ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا، ان کو سزا ہو چکی ہوئی تھی، اور پھر جب ان کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے حکومت نے ڈیل کی یا معاہدہ کیا یا سودا کیا، تو صدر نے ان کی سزائیں معاف کر دی تھیں اس وقت، ٹھیک ہے، وہ پریزیڈنشل پارڈن جو تھی وہ لے کے ان لوگوں کو وہاں پہ حوالے کر دیا گیا۔ پھر نیمے دروں نیمے بروں جو ہے وہ خبر بھی آئی، خبر نہیں آئی، آپ سوشل میڈیا کی ایک اس کو چیٹ ہی کہہ دیں، کہ حکومت پاکستان نے، اور جو ہے انیک ناجی صاحب نے اپنے ولاگ میں ذکر کی، میں صرف دہرانے کا گناہ گار ہو رہا ہوں، کہ حکومت پاکستان نے ٹی ٹی پی کے جو مختلف افراد مارے گئے تھے مختلف مقابلوں کے اندر یا مختلف آپریشنز کے اندر، ان کے لیے خون بہا جو ہے وہ بھی ادا کیا ہے، اور خون بہا جو ہے وہ قومی خزانے سے ادا ہو گیا ہے۔ اچھا، ہم اس خبر کو ڈینائی کیوں کریں، وہ کریں، اور خبر چونکہ جسے کہنا چاہیے کچھ انڈین میڈیا آؤٹ لیٹ پہ تھی، تو حکومت کی طرف سے اور اصلی حکومت کی طرف سے اس کے اوپر مکمل طور پہ خاموشی رہی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی وہاں پہ موجود رہی، اور اس کے بعد یہ ہمیں پتہ چلا، خبر آئی کہ وہ جو پہلی ملاقات تھی کور کمانڈر صاحب کی، اس ملاقات کے نتیجے کے اندر یہ طے پایا تھا کہ اب اس کو تھوڑا سا غلاف پہنا دیا جائے، مطلب کہ سویلین غلاف پہنا لیا جائے نا، تو ایک جرگہ تشکیل دیا گیا۔ جرگہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پختون روایات کا ایک بہت بڑا سمبل ہے، مطلب کہ جرگہ جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے قابل، جسے کہنا چاہیے قابل شمار کہہ لیں، یا امپورٹنٹ لوگوں کا جو ہے وہ ایک، جسے کہنا چاہیے گروپ ہوتا ہے جو تشکیل پاتا ہے، اور وہ گروپ جو ہے وہ جا کے مذاکرات کرتا، بجلی چلی گئی، ہاں، وہ گروپ جو جا کے متعلقہ جگہ کے اوپر مذاکرات کرتا ہے،
اور مذاکرات کیا مطلب کہ وہ جاتا ہے اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے، فریقین سے ملتا ہے، فریقین کو اجازت دی جاتی ہے لوکل کوئی بھی ایشو ہو اس کے اوپر جرگہ کرنا کہتے ہیں. ویسے سلیم صافی صاحب جو پروگرام کرتے ہیں اس کا نام بھی جرگہ ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو کیا ہے بات کرتے ہیں ایشو کے اوپر. تو اس جرگے کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جو تھیں ان کے لوگ شامل تھے، جن کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کے جمعیت علماء اسلام، یعنی حکومتی پارٹیاں ہی نہیں بلکہ جو اس وقت واحد پارٹی جو حکومت سے باہر ہے پی ٹی آئی، اس کے بھی لوگ شامل تھے. یہ جرگہ گیا، کابل میں رہا. میں صرف آپ کو نریشن بیان کر رہا ہوں، ابھی اپنی خبر میں نہیں شیئر کر رہا. میں نے کہا جو میڈیا پہ چھپا ہے وہ ایک ڈائجسٹ، ایک ویکلی ڈائجسٹ کی شکل میں آپ کو عرض کر دیا جائے. اس کے اندر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور تمام پارٹیوں کے نمائندہ افراد کو شامل کیا گیا تاکہ اس کو ایک غلاف پہنایا جا سکے. تو وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ وہ 3 دن جو تھے وہ دونوں فریقین مذاکرات کرتے رہے. اس کے جو مذاکرات کروانے والے تھے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا تحریک طالبان افغانستان تھے، اور مذاکرات کے اندر ادھر سے جو فریق تھا وہ ٹی ٹی پی تھی، اور ادھر سے جو فریق تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا مطلب سارا جرگہ، ساری پارٹیوں کا نمائندہ جرگہ تھا نا. بات چیت ہوئی، ادھر سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ سارا سابقہ فاٹا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز خالی کر دیں تو آپ سے امن ہو جائے گا، ہم آپ کے یہاں حملے نہیں کریں گے. اس کے اوپر ہمارے بہت سارے دوستوں نے بہت سارے ولاگ بھی کیے. اچھا، ادھر سے کہا گیا کہ جناب یہ تو ممکن نہیں ہے. پھر وہ اس بات پہ اتر آئے کہ نہیں، آپ صرف 2 جو سابقہ ایجنسیاں ہیں، یہ جو موجودہ اضلاع ہیں وہ خالی کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو اس کو پاکستان کی ریاست کا حصہ نہ تسلیم کرنا ہوا ہوگا. تو اس کے بعد پھر جو تھا وہ اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ہم آئندہ مذاکرات کرتے رہیں گے، آئندہ رابطے رکھیں گے ایک دوسرے سے، لیکن جو ہے فی الحال ہم بات کو یہیں پہ روک دیتے ہیں. اور یوں یہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ واپس آ گیا. اب اس ڈیلیگیشن کی اگر ہم کوئی آئینی، قانونی یا پارلیمانی حیثیت دیکھیں تو وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمائندہ ہے، پارٹیوں کے نمائندے ہیں. اب دیکھیں نا، اخوند زادہ چٹان صاحب جو ہیں وہ کسی پارلیمنٹ کے ممبر تو نہیں ہیں، لیکن ایم این اے تو رہے ہوئے ہیں، پچھلے دور کے اندر رہے ہیں. اس طرح جمعیت علماء اسلام کے جو صاحب ہیں وہ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنے گئے ہوئے تھے. تو خیر یہ جو وہاں پہ ہوا، اب ایک بات طے ہو گئی کہ اگلے مذاکرات کے دور تک، جو کہ ہم بعد میں باہمی ڈسکشن کے بعد طے کریں گے، اس وقت تک جنگ بندی رہے گی. ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں حملے نہیں کرے گی. لیکن ٹی ٹی پی واحد گروپ تو نہیں ہے کہ جو پاکستان میں حملے کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہو، یا جو پاکستان، تو یوں وہ جو جرگہ تھا وہ واپس آ گیا. اب ظاہر ہے اس جرگے نے پتہ نہیں کوئی رپورٹ دی ہے یا نہیں دی، یا اپنی پارٹیوں کو کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا. تو اس کے بعد پھر تمام جگہ پہ خاموشی ہے. پی ایم ایل این تو اس طرح کے مسائل کے اوپر ویسے ہی نہیں بولتی نا. ہاں، اللہ بھلا کرے، جو جن کا معاملہ ہے وہ خود نپیڑے. اور لے دے کے جو رہ جاتی ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اس لیے بولی ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں، اور ظاہر ہے وہ جب باہر جاتے ہیں تو ان کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا نا، سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا اینتھنی بلنکن سے، امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں، کہ بھائی جان یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، اور آپ پیسے دے کے ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور وہ کل انہی پیسوں سے اسلحہ خرید کے آپ پہ چڑھ دوڑیں گے. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر ایشو ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے ضروری سمجھا کہ اس بات کو ریکارڈ پہ لائے. اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں فرحت اللہ بابر صاحب، وہ جو جانے والی حکومت تھی افغانستان میں اس کے حامی ہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے حامی ہیں. حکومت پاکستان جو تھی اس نے تو باقاعدہ اس قیادت کو وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے باقاعدہ جہاز بھیجا تھا. تو اب اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے راہداری ویزے کا ایک نیا نظام متعارف کروایا ہے چاچو نے آتے ہی. وہ یہ ہے کہ افغانستان سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں.
لیکن وہ طالبان سے چھپ کے جانا چاہ رہے ہیں. تو اور وہ اگر کابل ایئرپورٹ سے جائیں گے تو ان کے لیے کچھ سیکیورٹی خدشات ہوں گے، پکڑے وکڑے جائیں گے. تو اس کا مسئلے کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے پاکستان آئیں، پاکستان ان کو 2 ماہ کا راہداری ویزا دے گا اور یہاں سے وہ آگے ٹیک آف کر جائیں. تو یہ تازہ ترین اس جرگے کی واپسی کے بعد جو سب سے پہلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے. تو یوں یہ جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی نے اس پہ آواز اٹھائی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں، حکومت سول حکومت بھلے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے اوپر مشتمل ہے، اور میں پی ٹی آئی کو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سیاسی قوت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی شامل تھی اس کے اندر. تمام سیاسی قوتوں پہ مشتمل ہے وہ جرگہ، اور اس جرگے کے ہر رکن نے آ کے اپنی پارٹی کے سربراہ کو کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا. لیکن سب سے پہلی جرت جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اس پہ کی ہے، اور نہ صرف کہ اس کو ڈسکس تو کرتے ہی ہیں، لیکن میڈیا کو بھی جاری کیا کہ ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے. یہ صاحب تو ابھی اور کچھ 2 سال ہیں اس اسائنمنٹ کے اوپر، سال ایک تو اور ہوں گے نا، سال 2 سال، ہاں 2-1 سال ان کے اور ہیں اس اسائنمنٹ کے اوپر. یہ تو چلے جائیں گے، لیکن بھگتنا تو بعد میں سیاسی پارٹیوں نے ہے نا. تو یہ پتہ نہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور اندر خانے کیا کیا کچھ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو اتنا تو آپ اپریشیٹ کریں کہ وہ اس طرح کی کسی بات کو نہیں لاتی تھی منظر عام کے اوپر. وہ صرف تھی وہ ان باتوں کو لایا کرتی تھی جو وہ جس کے اوپر وہ اپنے محسنوں کی گدڑ کٹ کرنا چاہ رہی ہوتی تھی. مثلاً کہ ایکسٹینشن کا ایشو انہوں نے وہ جو اعظم خان تھا اس نے پبلک کر دیا، اور فوج جب بھی بجٹ میں اضافے کی بات کرتی تھی فوج کا لیٹر آرام سے ان کی سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک کر دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد جو ان کے پاس آئی ڈیز ہیں مسلم لیگ نون کی، ان کے پاس ہیں بہت ساری، تو اس کے ذریعے پھر اس کے اوپر نہ تال لگا دی جاتی تھی. اور نون والے پیٹ رہے ہوں سن کے ہنسی تھے، کچھ کیا ہی نہیں ساڑھے تھے، مذاکرات ہو رہے ہیں اندر، اور یہ فوج کی گدڑ کوٹ کون کری جا رہا ہے. تو یہ وہ پی ٹی آئی وہ سارا کام کیا کرتی تھی، اور انہی کے پیسے ہی لے کے انہی کے لیے ہی یہ والا اہتمام کیا کرتی تھی. جس طرح کہ اگر آپ سیٹرڈے کو ٹرینڈ دیکھیں، صبح سے ٹاپ ٹرینڈ ہے، میں تو وہ ٹرینڈ دہرانے کی بلاسفیمی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو وہ صبح کا ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور وہ ٹاپ ٹرینڈ چلی جا رہا ہے دھڑا دھڑ. اور میں بہت ہی فکر تھے، آپ پہ دیکھ لو نا جا کے، اگر آپ کے دل کے اندر ہے قوموں شروع ہو گیا ہے، جا کے دیکھ لیں، ابھی بھی وہ پہلے دوسرے نمبر کے اوپر وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہوگا، بتی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی. شکریہ جی خرم دستگیر صاحب، آپ نے ولاگ کے درمیان بتی کھینچی ہے اور ولاگ کے درمیان یہ واپس بھیج دی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بس یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.